أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب GIH اینڈ GIU کے ذمہ داران اور تمام مقامات سے آئے ہوئے ہمارے یونٹ لیڈرز سیکریٹریز اور ہمارے GIU کے تمام ممبرس ہماری سسٹرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے GIU کی توسیع و استحکام، تو ہم لوگ اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں: GIU، توسیع اور استحکام۔ GIU کیا ہے؟ گرلز اسلامک آرگنائزیشن۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس خاک کو ایک نور سے منور کر دیا ہے۔ وہ نور ہے ہمارا GIH، جو کہ ایک سورج کی طرح ہے اور جس کی شعائیں اس زمین پہ پھیل رہی ہیں، اور جہاں جہاں پھیل رہی ہیں، جس مقامات پہ جا رہی ہیں، وہ کہیں CIO، کہیں GIO، کہیں اور SIO، تو اس طریقے سے نئے نئے افراد تیار کر رہی ہیں، بچوں سے لے کے وومینس ونگ تک، GIH تک، ہر جگہ نور کو منور کر رہی ہیں۔ اس پلیٹ فارم کا کام کیا ہے؟ یعنی GIO یہ ہے کیا؟ اس کا کام کیا ہے؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کی ضرورت اس خاک کو، اس کی ضرورت یہ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ آج کے معاشرے میں جو پھیلی برائیاں ہیں، جو لڑکیاں گمراہ ہو چکی ہیں، جو اپنے دین کو، دنیا کو بالکل پرے ڈال چکی ہیں، اس میں توازن قائم نہیں کر پا رہی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ کرتی کیا ہے؟ جو بھٹکے ہوئے راستے سے اپنے بھٹک چکے ہیں، ان کو راہ راست دکھانا، طالبات اور نئی لڑکیوں کو، یعنی اسٹوڈنٹس کو اور لڑکیوں کو اسلامی کے جامع تصور پیش کرنا، تاکہ سماج کی تشکیل و نو ہو سکے اور وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو قرآن اور سنت میں کی رنگ میں جو ہے اپنے آپ کو ڈال سکیں۔ کیوں؟ تاکہ قولی اور عملی طریقے سے وہ شہادت دے سکیں کہ انبیاء ان پہ گواہ ہیں اور وہ لوگوں پہ گواہ بن جائیں۔ کیونکہ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جو رنگ میں وہ اپنے آپ کو رنگ رہی ہیں، یعنی صبغت اللہ کے رنگ میں، اور وہ رنگ اتنا موٹا، اتنا گاڑھا کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھتا ہے، اور وہ رنگ کون سا ہے؟ وہ رنگ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکبر نہیں مانتی ہیں، وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتی ہیں، وہ بہترین سیرت رکھتی ہیں اپنے آپ میں، وہ بے حیا نہیں ہوتی ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتی ہیں کوئی بھی حالات آ جائیں، وہ اپنے مقصد کو، اپنے نسب العین کو، یعنی نسب العین ان کا اطیع اللہ واطیع الرسول، ان کا نسب العین یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور فلاح آخرت ہمیں مل سکے، ہمارے ساتھ ساتھ تمام لڑکیاں ایسی ہو سکیں جو ہمیں اس دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ جنت الفردوس میں بھی ہمیں کامیابی میں آگے بڑھ سکے ہمارے ساتھ۔ اور اس رنگ میں وہ اپنے آپ تو ہوتی ہیں اور اس کا رنگ دوسروں پہ چڑھاتی ہیں، اور یہ رنگ چاہتا ہے کہ رب ہم سے راضی ہو اور رسول ہم سے خوش ہوں اور آخرت میں ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ نہ ہو سکیں۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ زندگی کے آپ کے جو ہے 5 سوال جو کیے جائیں گے کہ زندگی کہاں گزاری، اس کے باوجود ایک کوشچن الگ سے اس میں الگ آئے گا کہ جوانی کی عمر آپ نے کہاں گزاری، تو عمر، جوانی اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو یہ سارے جو سوال ہوں گے اس میں جو الگ سے سوال ہے وہ ہے جوانی۔ تو آج ہم اور آپ الحمدللہ بیدار ہیں، اور تمام ایسے نوجوان ہیں جو اس دنیا میں اپنی جوانی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی جوانی کہیں اور کسی اور کام میں ملوث ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مٹا دے رہے ہیں اس دنیا کے لیے۔ اگر ہم اپنی جوانی کو اپنے رب کے لیے مٹا دیں، رب کے حکموں کے مطابق مٹا دیں کہ رب کا قانون، رب جو ہے قانون بنانے والا ہے وہ ہے، اور قانون چلانے والے ہم بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ سب جیسے نوجوان آخرت میں جواب دے ہو سکیں گے کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا تھا، ایک ایک لمحہ ہمارا کہاں گیا تھا۔ آپ دیکھ لیں، جوانی وہ چیز ہے جس میں آپ اگر اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو انبیاء، صحابہ اور صحابیات، تمام ایسی چیزیں دکھیں گی جو جوانی میں ہی انہوں نے اپنے آپ میں انقلاب لانا شروع کیا۔ تو انقلاب اگر آ سکتا ہے تو جوانی ہی میں ہی آ سکتا ہے۔ اس میں انسان جو ہے قوت، صلاحیت، اس کے اندر کوالٹیز تمام ہوتی ہیں۔ وہ اپنی اس چیز کو اگر بہتر راہ میں لگا دے گا تو وہ سونا بن جائے گی، وہ ڈائمنڈ بن جائے گی، اور اگر وہ کہیں خاک میں لگا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بھی خاک ہی ہو جائیں گی۔ اگر آپ تاریخ اٹھانا چاہتی ہیں تو دیکھ لیں حضرت عائشہ کو بھی، ان کی کتنی کم عمر تھی، اور آج ان سے جتنی حدیثیں ہیں وہ کوئی اور کسی اور صحابیات سے نہیں ہیں۔ حضرت آسیہ کا دیکھ لیں کہ جب حضرت آسیہ بھی ایک جوان ہی تھی، اور جنہوں نے اپنے شوہر، یعنی جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کی بات نہ مانی اور اپنے آپ میں انقلاب پیش کیا اکیلے رہ کے بھی۔ آپ حنا کی بیٹی مریم کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب بات کی تھی کہ اللہ میں نے جو بھی ہمارے پیٹ میں ہے میں تیرے راہ میں پیش کر دوں گی، تیرے راہ میں لگا دوں گی۔ جب دیکھا کہ حضرت مریم کی پیدائش ہوئی اور ایک یہ لڑکی ہے، تو فرمایا کہ اے اللہ، میرا تو لڑکا نہیں ہوا ہے اور میری لڑکی ہے، تو میں کیسے اللہ تعالیٰ تیرے راہ میں پیش کروں، حالانکہ لڑکی تو کمزور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا سسٹرز؟ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ کام دین کا بہترین طریقے سے کون کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو وہ جانتا بھی تھا کہ کون اس کام کو بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو ایک لڑکی وہی مریم تھی جن کی بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان سے نہ جانے کتنے مقامات پہ کتنے جو ہے آپ دیکھیں کہ انقلاب برپا ہوا ان کی پاکی کے ساتھ۔ پھر آپ نے جو ہے حضرت علی کا بھی واقعہ سنا ہے کہ حضرت علی تھے، اور اتنے بچپن میں ہی اتنے بڑے مجمع میں اللہ کے رسول جب للکار رہے تھے کہ کون ہے میرا ساتھ دینے والا، تو حضرت علی ہی تھے جن کے پتلے سے پیر تھے اور آنکھیں دکھ رہی تھیں، لیکن پھر بھی کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حالانکہ کوئی قوت، کوئی جوانی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا تھا اپنے آپ کو۔
تو سسٹرز، ہم وہ دریا نہیں ہیں جو کسی بھی روانی میں بہہ جائیں، کسی بھی نشے میں بہہ جائیں، اور ہم وہ ایک درخت نہیں ہیں کہ جس کے پتے جب جدا ہو جاتے ہیں پیڑ سے تو وہ کہیں بھی خاک میں جائیں اور ان کو کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہم وہ درخت کے حصہ ہیں جو کہ جی آئی ایچ ہے، جس کی روٹ جی آئی ایچ ہے، اور اگر ہم اس کی لیوز ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ایک ایک ٹخنی سے اگر جدا بھی ہو جائیں، ہم اس دنیا سے جدا بھی ہو جائیں، لیکن تاریخ میں ہمارا نام اگر آئے تو اچھے ناموں سے پکارا جائے، اچھی سیرتوں سے، اچھے کردار سے پکارا جائے۔ تو جی آئی ایچ جو کام کرتی ہے وہ اگر اپنی آسان زبان میں بتائیں کہ تمام جو زلیخا اس زمانے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو حضرت مریم میں تبدیل کرنے کا کام جی آئی او کر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ تمام جو مریم ہیں، حضرت مریم جیسی سیرت رکھتی ہیں، تو جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایک مریم، ہزار ہزار مریم پیدا کر سکے۔ یہ کام صرف ایک ہی اس سے ہو سکتا ہے کہ میرا کمال عشق، میرا کمال عشق ایک بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا اور میں زمانے پہ چھا گیا۔ یعنی جب میرا نسب العین، ہمارا جی پی ایس صرف یہ بن جائے کہ میں نے اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو دھن سے، ہر طریقے سے، اپنی ہر صلاحیت سے، اپنی ہر قوت سے اپنے تحریک کو ایک ایک قطرہ قطرہ ہم اپنے آپ کو، اپنی تحریک کو سینچیں گے، اپنی ہر ضرورت والی چیز، اور اپنی سب سے پہلے پرائیورٹی جو دیں گے ہم اپنی تحریک کو دیں گے، بچا ہوا وقت تحریک کے لیے نہیں بلکہ اول وقت تحریک کو دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ توسیع ہماری وہیں سے ہی شروع ہو جائے گی۔ حالات چاہے جو بھی ہو جائیں، ہم صبر و حکمت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے رکھیں گے اپنے رب کے سامنے، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور ہمارا رب ہم سب سے راضی ہو کے اپنا دیدار کرا دے آخرت میں۔ پھر آگے آتا ہے توسیع۔ توسیع کا مطلب ہے پھیلانا، بڑھانا، ڈیولپ کرنا، یعنی اگر ایک ہے تو دو ہو جائیں، دو ہیں تو چار ہو جائیں، چار سے آٹھ ہو جائیں، اس طریقے سے افرادی قوت کو بڑھانا۔ یعنی یونٹس اگر ایک ہے کسی مقام پہ تو وہ دو ہو جائیں، اگر یونٹس ایک ہے تو چار سرکلس بن جائیں۔ اس کا یعنی نئے نئے مقامات پہ اپنے جی آئی او کا قیام کرنا، جی آئی او کو مستحکم کرنا، اور پھر اس کو دن دوگنے رات چوگنے بڑھانا، اس کو کہتے ہیں ہم توسیع۔ یہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی سیرت کو اتنا بہترین سیرت بنا دیں، جیسے کہ ہم نے جی آئی او کی سیرت دیکھی کہ جی آئی او کا جو ممبر رہتا ہے اس کی کیسی سیرت ہوتی ہے کہ وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے، وہ بے صبرا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے رنگ میں، وہ جو ہے صبغت اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا نسب العین، اس کا جی پی ایس بالکل اپنے سامنے ہر وقت رہتا ہے، تو ہر سچویشن میں رہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے طریقہ کار یہ رکھیں کہ ہم تین چیزوں میں ڈیوائڈ کریں۔ اعلیٰ تعلیم جو یافتہ جو لڑکیاں ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، ٹھیک ہے، اور ان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کے اور ان سے بیسٹ کوالٹیز میں بات کرنا، ٹھیک ہے، یعنی نالج کے ساتھ ان سے کوالیفیکیشن والی جو سسٹرس ہیں ہماری جی آئی او میں، ان سے ربط قائم کریں۔ پھر درمیانی جو لوگ ہیں، درمیانی جو اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے اپنی زبان کو نرمی اور اپنے جو زبان کی لینگویج ہے وہ آسان رکھیں تاکہ وہ سمجھ سکیں، ان سے ملاقاتیں کرنا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو اپنا کردار پیش کرنا۔ اور پچھلے طبقات کی جو لڑکیاں ہیں ان سے اپنا ربط قائم کرنا، یعنی وہ پچھلی لڑکیاں جن کو صرف یہ سوسائٹی بتاتی ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہ لو اور اپنے بچوں کی پیدائش جب ہو جائے تو ان کی پرورش کر دو، بس یہی تمہارا کام ہے، اور شوہر کا جو ہے دل جیت لو۔ تو یہ تو کام سب ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اور ان کا نسب العین بتانا، ان کو کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی اسلام از دا کمپلیٹ وے آف لائف، یہ ساری چیزیں ان کو بتانا، ان کو سمجھانا، اور ان کو وہاں سے اڈاپٹ کر کے ان کو یہ بتانا کہ ہمارا تجوید ہے، جیسے تفسیر کی کورسز ہیں، ٹیوشنس ہیں، ان کو وہ چیزیں دینا جو اس سماج کے لیے ضرورت ہے کہ یہ سماج ڈیولپ ہو سکے، ایک ایک قطرہ، ایک ایک انسان جو ہے اس کے لیے مفید بن سکتا ہے۔ اور بھی کام یہ کر سکتے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور جا کے ہم اقامت دین کا کام جو ہے رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور ڈور ٹو ڈور جا کے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو فولڈرز اور کتاب چا دے کے ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس کام کے لیے اٹھے ہیں، اور ہمارا ہی کام صرف نہیں ہے، یہ کام آپ کا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے امت وسط بنایا ہے، اور لہٰذا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا ہی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائیوں کو روکے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ اگر آپ شامل ہونا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی مفید سفر ہے، اور ہم سب اس سفر میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ یونٹی قائم رکھیں، ہمارے ساتھ دیں ہمارا۔ پھر یہ ہے کہ تحریکی گھرانوں سے جو، جیسے تحریکی وہ گھرانے جن کے وومینس، یعنی جو گرلس ہوتی ہیں، جو ان کے گھر پہ عورتیں ہوتی ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، وہ کارکن، رکن، ناظم ضلع، امیر مقامی سب بن چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اسٹڈی کر کے باہر نکل جاتے ہیں، اپنی کیریئر بنا لیتے ہیں، ان کو جی آئی اور ایس آئی او سے نہیں جوڑا جاتا ہے، تو ان کو وہاں سے اڈاپٹ کرنا، ان کو لینا، ان کو سمجھانا، ان کے گھروں میں جانا کہ دیکھیں آپ نے اپنے آپ کا سفر تو طے کر لیا ہے تحریک کے لیے، لیکن اپنے بچوں کو بھی تحریک کے نام کریے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جی آئی او میں جوڑیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی کام ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی توسیع ہو سکتی ہے جماعت کی، جی آئی او کی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جماعت کے جو ادارے ہیں بڑے بڑے، یعنی جیسے کہ مدرسے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری میگزینس، جو اخبار جہاں چھاپے جاتے ہیں، یہ سارے وہ ادارے ہیں جہاں ہم دیکھیں کہ جماعت کے لیے، جی آئی او کے لیے بہت سارے لوگ، ایس آئی او کے لیے بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں، لیکن ان کو مدارس سے فارغ ہونے کے بعد ان کا کام بتا دیا جاتا ہے کہ بس آپ نے پڑھ لیا، یہیں تک آپ کا سفر تھا، یہیں پہ آپ کی کلوز ہو گئی آپ کی کتابیں، آپ کا سفر، بس اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب آپ کو شادی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آگے کی اپنی زندگی، بس آپ کا نسب العین یہی تھا کہ آپ کو شادی کر لینا، اس کے لیے تیار کر لینا اپنے آپ کو۔ تو یہی ہمارا نہیں کام ہے، بلکہ وہاں سے جو فارغ ہو سکیں لوگ، اداروں سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں، وہ فارغ ہونے کے فوراً بعد ان سے ربط قائم کیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ ہم نے جو اسٹڈی کی ہے وہ ہم سے ہمارا رب ضرور مطالبہ کرے گا کہ تم نے اتنا زیادہ علم دینے کے باوجود بھی تم نے اپنے آپ کو ایک گھر میں قید کر رکھ لیا، حالانکہ تمہیں توازن قائم کرنا چاہیے تھا دنیا اور دین کو لے کے۔ تو ان کو وہاں سے لینا، اور کسی بھی حال میں ان کو سماج کا، اپنے گھر کا نہیں ہونے دینا، بلکہ سماج کی صلاحیت اور اخلاق کے لیے اور جی آئی او کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
اس کے علاوہ یہ کہ جی آئی او میں آنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ سی آئی او جو جماعت نے قائم کی ہے وہ بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے کہ بچوں کا بچپن سے ہی نصب العین ان کا اگر درست ہو، عقیدہ اگر ان کا درست ہو تو وہ وہی اپنی سوچوں کے مطابق وہ تنظیم ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ رہ سکیں. لڑکیاں ہیں تو جی آئی او میں آ سکتی ہیں سی آئی او کے بعد، جو لڑکے ہیں وہ ایس آئی او میں جا سکتے ہیں. تو سی آئی او میں ہی اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں تاکہ وہاں سے جو لڑکیاں نکلیں وہ فوراً سب کے سب جی آئی او میں کنیکٹ ہو سکیں. اس کے علاوہ یہ کہ اسکول اور یونیورسٹیز اور کالج میں جا کے آپ ملاقاتیں کریں، ان میں بہترین لیکچرز دے سکتی ہیں جیسے کہ اخلاقیات پہ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، اور بیسٹ لک کے پیغام پہنچا سکتی ہیں، بیسٹ اسکیمیں جو ہے پہنچا سکتی ہیں کہ جو بھی بچہ اچھے نمبرات سے پاس ہوگا تو اس کو جی آئی کی جانب سے ہی دیا جائے گا، اوارڈ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس ڈے یعنی جو آپ دیکھیں کہ 15 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اس کو بھی آپ منا سکتی ہیں. اس میں بتا سکتی ہیں کہ دین کے حساب سے، دین کی روح سے جو ہے اسٹوڈنٹ کیا ہے اور اپنا وہ کیا مقام رکھتا ہے. ٹیچرس ڈے جو منا سکتی ہیں، جس سے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت مفید یہ ہوگا کہ جب ٹیچرس کے ہی ذہن ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا، ان کے سامنے وضاحت ہو جائے گی کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کس لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا پرسنل اس میں کوئی مفاد نہیں ہے بلکہ دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کے چلنے کا کام ہمارا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیچرس اگر ایسے ہو جائیں تو وہ خود بخود بچوں کو رجحان جو ہے اسی طرف ہی متوجہ کریں گے جدھر ان کو بہترین اور اچھا لگا ہے، اچھا پلیٹ فارم لگا ہے. پھر یہ کہ ونٹر اور سمر کیمپ ایسے لگائیں اور جس میں تمام لڑکیاں صرف جی آئی کی نہ ہوں، آپ تمام جو ہے فرقے والی لڑکیوں کو جوڑیں اور جس میں تمام لوگ جڑنے کے بعد ان کو صرف اور صرف ان کا عقیدہ درست کرنا، ان کو ایکٹیویٹیز، بہترین ایکٹیویٹیز کے ذریعے سمجھانا، ان کو جو ہے یوم مدفون یعنی مزدوری کا جو ڈے ہے اس میں شامل کریں کہ کیا ہے مزدوری. پسینہ، اللہ کے رسول نے بتایا کہ پسینہ جو ہے خشک نہ ہو پائے اس سے پہلے ہی مزدوری دے دی جائے. پھر انوائرمنٹ جو ڈے ہے اس کو منایا جائے. اس سے یہ ہے کہ سماج میں جو پھیلی برائیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ جو ڈیز ہیں ان کو منا کے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمارا کام صرف ایک ہے اور ہمارا نصب العین صرف ایک ہے اور ہم جو آخرت میں ملیں گے وہ میدان بھی ہمارا ایک ہی ہے. سسٹرز، یہ کام آسان نہیں ہے بالکل بھی، لیکن ایک شعر مجھے جو یاد آ رہا ہے، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. تو آل ڈیئرس، ہماری سسٹرز، یہ کام بالکل آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو زمانہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ الحمدللہ ہم سے متفق ہیں، لیکن وہ زمانہ بھی یاد کر لیں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تھا، جہاں جس کے در پہ بھی جایا جاتا تھا، جس کے دروازے پہ بھی جایا جاتا تھا تو وہ بھگا دیا جاتا تھا. اس سے تو الحمدللہ بہت شکر ہے کہ یہ زمانہ ہے، ہماری بات سن رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے کردار کو اپنا اعلیٰ کردار کرنا ہوگا تاکہ جس بھی روڈ سے، جس بھی سڑک سے، جس بھی مجلس میں سے ہم نکلیں وہاں کے لوگ ہم سے بعد میں ربط ضرور قائم کریں کہ وہ شخص جو تھا، وہ لڑکی جو تھی، وہ کہاں سے فارغ ہے، کہاں سے کام کر رہی ہے، کیا سوچ اپنی رکھ رہی ہے، کہاں وہ جاتی ہے، وہ کیا کام کرتی ہے آخر، کیونکہ اس کا اخلاق جو ہے، اس کا کردار جو ہے وہ تمام لوگوں میں سے بالکل نمایاں ہے، ایک یونیک پرسنالٹی ہے. تو جہاں سے آپ کا کردار اور اخلاق جہاں آپ کا اچھا ہوگا تو وہاں سے توسیع خود بخود شروع ہو جائے تاکہ لوگ تم سے کہہ سکیں کہ جہاں آپ جڑی ہیں وہاں مجھے بھی جوڑ لیجیے. لاسٹ ہے ہمارا استحکام یعنی منظم، مضبوطی، نظم و ضبط کو قائم رکھنا. تو اس کے ایک دیکھیں کہ ہم اپنے دونوں ہینڈس کو آپس میں بند کریں، ایک مٹھی بنا سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، ایک جوڑنا ہے، اور جب تک ایک ہینڈ رہے گا تب تک وہ کوئی کام کا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ سے ہی مل کے ہی تالی بجتی ہے. تو ایک اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب ایک درخت ہے، وہ جب پودا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گروتھ کر رہا ہے تو اس کے آس پاس کوئی اور گراس اگنے نہیں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کا جو پروان ہے وہ آسمانوں کی طرف جانا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف بلندی کرے گا، تو اس کے لیے جیسے وہ زمین پہ جھکنا شروع ہوتا ہے تو ہم اپنے کہیں نہ کہیں اس کو ایک ٹیکونی لگا دیتے ہیں، کہیں رسی سے اس کو تھام دیتے ہیں، کہیں اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ زمین کی طرف نہ جھک جائے، وہ صرف اور صرف اپنی آسمان کی طرف، بلندی کی طرف اپنا پروان چڑھا سکے. تو یہی کام ہے ہمارا مستحکم کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو، آس پاس کوئی بھی گناہ ہو، اپنے ہر گناہ کو مٹانے کے لیے اپنے ہاتھ، اپنی ٹیم، اپنے طاقت اور اپنی قوت اور اپنی صلاحیت کے ذریعے سے اس کو ہٹانا. پھر یہ کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے تعلقات آپس میں بہت اچھے رکھیں، کیونکہ جب ہمارے آپسی تعلقات، ممبرس، ایسوسیٹ کے، یونٹ لیڈر اور سیکریٹریز کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو اس کا ہم پہ اثر، ہمارے کیڈر پہ جب اثر اچھا نہیں ہوگا تو ہم کہیں اور کیسے کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے کہ باہمی تعارف ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے، باہمی تعلقات ہمارے بہت بہترین ہونا چاہیے کہ آنے والا ایک شخص جو کچھ دیر کے لیے بھی ہمارے پروگرامس میں ٹھہرے تو وہ لذت، وہ سکون محسوس کر سکے جو اس کو کہیں اور کسی اور مجالس میں نہ ملا ہو، تاکہ وہ کہہ سکے کہ واقعی میں اگر اللہ کی مجلس ہونا چاہیے تو وہ ایسی ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹڈی سرکل قائم کر سکتے ہیں اور تربیتی پروگرامس کر سکتے ہیں جس سے آپ کی تربیت ہو سکے، اور تربیت بھی ایسی کہ آپ کے جو ہے امیر مقامی کے زیر نگراں، تاکہ آپ جواب دہ ہو سکیں. پھر اس کا کام اور کیسے آئے گا کہ اپنے آپ کا روز جائزہ لیں، ہر ممبرس ہوتے ٹائم دیکھیں آج میں نے کیا کام کیا اور آج میں نے کیا گناہ کیے ہیں، اور کل جو ہے اپنی لسٹ سے اپنے دن کی روزمرہ کی ڈیلی جو روٹین ہے ہمارا اس میں سے ہمیں کیا کام بڑھانا ہے اور کیا گھٹانا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے جو ویکلی پروگرام ہیں ان کو بہترین کرنا چاہیے، اچھے کرنا چاہیے، انہیں یونیک اور اٹریکٹیو کرنا چاہیے، کیونکہ وہی روز کے درس، قرآن، حدیث، نعت ترانہ اگر ایسا ہی رہا تو پھر یہ ایسا کام یہاں سے مٹنے لگتا ہے، کیونکہ لوگوں کا رجحان کم ہونے لگتا ہے اور بوریت شروع ہو جاتی ہے. بالکل سیم اسی طریقے سے جیسے اگر آپ اپنی ایک فنکشن میں جا رہی ہیں تو وہاں آپ جانے کے لیے اپنے اسٹال کو برابر ہر فنکشن میں ایک الگ یونیک اپنا اسٹال کا چینج کرتی ہیں، لک چینج کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو چاہیے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں، مجھے بہترین دیکھیں، مجھے اچھا دیکھیں، تو ہم اپنے اسٹال کو ہر الگ الگ اسٹائل سے باندھتے ہیں. پھر یہ دیکھیں اپنے
گھر کا جو فرنیچر ہوتا ہے وہی گھر رہتا ہے 4x4 کا، جس کا بھی ہوتا ہے اور جس طریقے سے بھی اس کا نقشہ ہوتا ہے وہی نقشہ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے فرنیچرس کو چینج کرتے رہتے ہیں، اپنی جگہوں کو ادھر سے ادھر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو گھر ہے وہ ایک یونیک اور اچھا دکھ سکے، ایٹریکٹیو دکھ سکے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پروگرامس کو بھی اچھا کرنے کے لیے، ان کو بہترین کرنے کے لیے، تاکہ لوگ جب آئیں تو اس کو ایک تقریر ہی نہ رہ جائیں، ایک بوجھ ہی نہ رہ جائیں، بلکہ اس میں ایک اچھا رجحان اور ہر کسی کے ذہن اور ہر کوئی جو ہے اس میں اپنے آپ کو پریزنٹ رکھ سکے، ایسا ہمارے پروگرامس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مستحکم اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم گیٹ ٹوگیدر پارٹیز رکھیں، جس میں ہم غیر مسلمین سے جو ہے ربط قائم کر سکیں اور جن سے جو ہے ان کا رجحان دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہی ہیں اور کیسے ان کی سوچ ہے، اور ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیں کیسے کیسے کام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اسٹڈی سرکلز جو ہم قائم کریں تو اپنے اسکولس میں بھی کر سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ جیسے آپ کا خالی پیریڈ ہے تو اس میں آج کی ہی نیوز لے لیں، پیپر لے لیں، تو اس کو کوئی ایسا ٹاپک چھیڑ دیں جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ جو ہے ان کی سوچ کیا ہے اور سماج میں جو پھیلی برائیاں ہیں تو اس کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے، ان سے جو ہے ایڈوائز لیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ تحریکی جو ہمارے گھرانے ہیں ان کے سے ربط قائم رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ان کے بچے باہر پڑھنے گئے تو ہم چھوڑ دیں، بلکہ نہیں، ان کے پیرنٹس کا بھی وہ رجحان کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے باوجود، پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بھی وہ کسی اور طرف متوجہ نہ رکھیں، بلکہ ان کو یہ نصب العین ہمیشہ یاد رکھائیں کہ ہمیں جو ترقی ملی ہے، ہمیں جو علم ملا ہے، وہ بھی مجھے اسی راہ میں ہی لگانا ہے۔ اس سے کام ایک اور طریقے سے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے یونٹ اور سرکلس میں جو ہے کمپٹیشنس لگائیں۔ وہ کمپٹیشن آپ نعت کی بھی رکھ سکتی ہیں، ادروائز کورسز کی بھی رکھ سکتی ہیں، لینگویج کی بھی رکھ سکتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو بھی اس میں اچھے نمبرات سے پاس ہو، اچھے نمبرات سے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر سکے، تو ان کو جو ہے ممبرس بنایا جا سکتا ہے، ایسوسیٹ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ گروپ جو ہے ہمارے، یعنی سوشل میڈیا ہے، اس کو کیسے ہم یوز کریں، اس کا یوز کرنے کے لیے بہترین ہمارا استحکام یہ ہے کہ ہم اپنے جو گروپس ہیں، چاہے یونٹ کے ہوں، چاہے ہمارے زون کے ہوں، ان سے ربط قائم رکھنا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے جڑ گئی ایک بار تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، جب کبھی بھی مجھے کال آئے گی، مجھے بتایا جائے گا پرسنلی، تبھی میں متوجہ ہوں گی اس کی طرف، آلویز ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں، بلکہ ایک قطرے قطرے سے ہی سمندر بنتا ہے۔ اپنا ٹائم، اپنی جو ہے رسپانسبلٹیز پیش کریں کہ ہم جو ہے حرکت میں ہیں۔ میڈیا ہے، آپ کو یوز کرنا ہے، آپ کیسے یوز کر رہی ہیں اس کو، ہر وقت آپ کا جو اپلوڈ ہو رہا ہے وہ کس طریقے سے اپلوڈ ہو رہا ہے، یعنی دین کی طرف ہے یا صرف دنیا کی طرف ہے۔ اور لاسٹ میں استحکام اس طریقے سے بھی ہے کہ ہم ہر جگہ کھڑے ہو کے جماعت اسلامی ہند کے نعرے نہیں لگا سکتے، جی آئی یو کے نعرے نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، ہمیں حکمت سے کام کرنا ہوگا۔ ہم ایسے اداروں میں بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسے جگہوں میں بھی جاتے ہیں، ایسی یونیورسٹیز سے بھی جاتے ہیں جہاں سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی سوچیں اس طرف نہیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جی آئی یو کیا ہے، اور ہم جہاں وہاں پہ جا کے جی آئی کو انسٹروڈیوس کرا، تو اس طریقے سے بھی ہمارے کام بگڑ سکتے ہیں بنتے ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حکمت سے کام لیں، پہلے ان کی سوچیں دیکھیں، ان کا رجحان دیکھیں، ان کو کس طریقے سے چینج کرنا ہے، کیسے چینج کرنا ہے، دھیرے دھیرے، اور ان کو پھر جب وہ ادھر آ جائیں تب ان کو جی آئی او سے جو ہے بتایا جائے کہ ان کا انٹروڈکشن کرایا جائے کہ کیا ہے جی آئی او، کس طریقے سے جماعت اسلامی کام کرتی ہے۔ ہر جگہ کھڑے ہو کے ہم نعرے بازی نہیں کر سکتے۔ لاسٹ میں ہماری تمام جی آئی اوز کے لیے بس ایک ہی شعر ہے جو مجھے بہت ہی یاد آ رہا ہے۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ، آخری سیڑھی پہ نگاہ، منزلوں کی جستجو میں رائے گا ایک پل نہ ہو۔ تو میری ڈیئرس، آپ سب کے لیے یہ کام اور ہم سب کے لیے یہ کام جو ہے، ہم نے جو چنا ہے، ہم نے جو اپنی شعور کے ساتھ اس راہ میں جو قدم رکھا ہے، تو آخری دم تک ہمارا یہ کام صرف اسی لیے ہوگا کہ تاکہ ہم سب مل کے اس امت کو بیدار کر سکیں۔ اس امت کا جو فریضہ ہمارے اور آپ کے کاندھوں پہ ہے، اس کا ہم ایک ایک قطرہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ آخرت میں جب ہم اب اس دنیا سے جب ہم جائیں، رخصت ہوں، تو آخرت میں جب ہماری رب سے ملاقات ہو تو ہمارے رسول ہم پہ سے خوش ہو سکیں، ہمارے انبیاء ہمیں دیکھ کے ہمیں گلے لگا سکیں، اور ہمارے اللہ، پیارے اللہ جو ہمیں دیکھ کے بے انتہائی خوش ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ یہ ہے ہماری امت وسط کا وہ فرد جس نے اپنی ہر جوانی، ہر صلاحیت، اپنے آپ کو مٹا دیا صرف اس لیے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ تو دیکھ، آج میں نے اپنا دیدار تیرے سامنے کرا دیا۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تمام آنکھیں رو سکیں اور کروڑوں ہاتھ ہمارے لیے دعا گو ہو سکیں، اور یہ کہہ سکیں کہ ہماری بیچ سے وہ ہستی چلی گئی جو ہمیں اس دنیا سے یعنی ایک خاک سے جو ہے ہمیں ایک اللہ کے سامنے پیش کر سکی، انسانوں کی غلامی سے ہٹا کے اللہ کے غلامی میں پیش کر دیا تھا اس نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری اس تحریک کو دن دگنے رات چوگنے پھیلنے اور پھولنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کا اس میں جو حصہ ہے اس پورا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔